بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات سے ایک روز پہلے، وفات سے ایک روز قبل اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد کیا۔ 7 اشرفیاں آپ کے پاس تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ان کو طلب فرما کر خیرات کر دیا۔ اپنے ہتھیاروں کو مسلمانوں کے لیے ہبہ فرما دیا، اور رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پڑوس سے تیل ادھار لیا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب سے اس حالت میں ملاقات کرنا نہیں چاہتے تھے کہ آپ دنیا کی کسی چیز کے مالک ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کی زرہ ایک یہودی ابو شحم کے پاس 30 صاع جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی، جس کو بعد میں صحابہ کرام نے چھڑایا۔ اس دوران بعض علاج بھی کیے گئے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مرض لاحق ہوتا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام معوذتین پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر ان کو اپنے بدن پر پھیر لیتے۔ تو آپ کے مرض وفات میں نے عرض کیا کہ لائیے یہ صورتیں پڑھ کر میں ہی دم کر دوں۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کر دیا کرتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بطور برکت کے آپ کے جسم اطہر پر پھیرتی۔ دوسرا علاج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار بہت شدید ہو گیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے درمیان وعظ فرمانے کا ارادہ کیا تو آپ نے بطور علاج کے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ مجھ پر 7 مشقیں مختلف کنوؤں کے ٹھنڈے پانی کی ڈالی جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، جس سے آپ کو کچھ افاقہ ہوا۔ پھر آپ نے ظہر کی نماز مسجد میں تشریف لے جا کر لوگوں کو پڑھائی اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ زندگی کا آخری خطبہ تھا۔ ایک بار عشاء کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جانا چاہتے تھے تو ٹھنڈے پانی سے غسل فرمایا، جس سے کچھ افاقہ ہوا، مگر جب اٹھنے کا قصد فرمایا تو شدت ضعف کی وجہ سے غشی طاری ہو گئی، اور 3 بار ایسا ہی ہوا۔ تیسرا علاج یہ کیا گیا کہ عود ہندی کو روغن زیتون میں حل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کے ایک جانب ٹپکایا گیا۔ اس کو لدود کرنا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک کے اشارے سے منع بھی کیا، لیکن آپ کے منع کرنے کے باوجود گھر کے لوگوں نے لدود کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو فرمایا کہ کیا میں نے تم کو لدود کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ گھر والوں نے کہا مریض تو دوا سے انکار ہی کرتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے لوگ گھر میں اس وقت موجود تھے سب کو اس غلطی کے بدلے میں لدود کرو، حضرت عباس کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے، کیونکہ وہ اس وقت تمہارے ساتھ نہ تھے۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلو میں بہت سخت درد ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بے ہوشی ہو جاتی۔ گھر والوں نے سمجھا کہ آپ کو ذات الجنب کی بیماری ہے، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں ایک کنارے سے دوائی ٹپکائی۔ جب آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا تو فرمایا کہ تمہارا خیال ہے کہ اللہ نے مجھ پر ذات الجنب کی بیماری مسلط کر رکھی ہے، حالانکہ اللہ نے مجھ پر اس بیماری کو کوئی راستہ نہیں دیا۔ آپ کے حکم کی بنا پر تمام لوگوں کو بدلہ میں لدود کیا گیا، حتیٰ کہ حضرت میمونہ روزہ سے تھی، ان کو بھی لدود کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں بدلے میں لدود اس لیے کرایا کہ کہیں آخرت میں اس پر ان حضرات کی گرفت نہ ہو جائے۔ بہرحال یہ مختلف اور مختصر علاج کیے گئے مگر کسی طرح افاقہ نہ ہوا۔